فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور. وقال الله تعالى لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. ماشاء اللہ، رمضان کا یہ مقدس مہینہ اہل ایمان کے لیے تربیت کا مہینہ، روحانی ایمانی مسلمانی صحت کا مہینہ. صحت مند ایمان، صحت مند مسلمان، اس کا ایک پہلو تو یہ ہے کہ عبادات کی کثرت، اعمال کی کثرت، دعاؤں کا اہتمام، تلاوت کا ذوق شوق، ایک پہلو یہ ہے. اور دوسرا ساتھ ساتھ میرے عزیزوں، ایمان والوں کی کچھ نمایاں صفات ہوتی ہیں، کچھ نمایاں خوبی ہوتی ہے جس سے مسلمان پہچانا بھی جاتا ہے اور جس سے مسلمانوں کے یہ ظاہری اعمال ان کا وزن بھی بڑھتا ہے. مثلا سب نے نماز پڑھی اور ایک جیسی رکوع، سجدہ، قیام، تلاوت، التحیات ایک جیسی ہوئی، لیکن ہر شخص کی نماز کا وزن الگ الگ ہے. اور یہ جو وزن الگ الگ ہے، یہ اس کے تقوی، اس کی پرہیزگاری، جس قدر متقی ہوگا، پرہیزگار ہوگا، اسی قدر اس کے ان ظاہری عمل کا وزن بڑھ جائے گا. جیسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے کہ میرے صحابہ رضوان اللہ اجمعین ایک دونوں ہاتھوں میں لیا کوئی گندم، اتنا صدقہ کرے اور بعد میں آنے والے احد پہاڑ کے برابر صدقہ کریں تو ان کا وہ تھوڑا سا صدقہ ان سب پہ بھاری ہو جائے گا. اخلاص، صفات، تو ان ظاہری اعمال کے ساتھ ساتھ یہ صفات کا ہونا جو ایمان والوں کی خاص شان ہے، ہم ان صفات کا تذکرہ کریں گے تاکہ وہ ہمارے سامنے بھی آئیں اور ہمیں فکر اور اہتمام بھی ہو. ایک آدمی نمازی نہیں ہے نا، وہ حرم میں جاتا ہے تو پہلی رکعت میں شامل ہو جاتا ہے، تکبیر اولیٰ اسے مل جاتی ہے، حالانکہ نمازی نہیں تھا. حرم میں گیا، اذان سے پہلے مسجد پہنچ گیا. یہ ظاہری اعمال ماحول سے آ جاتے ہیں، لیکن آیا اس کے غصے پر بھی اس نے قابو پایا؟ جو حلیم ہونا ہے نا، صفت ہے حلیم، یہ اس کی فکر کرنی پڑتی ہے، اس پر تھوڑی توجہ کرنی پڑتی ہے، اس کا تھوڑا اہتمام کرنا پڑتا ہے، تب یہ صفات بھی آتے ہیں. اب یہ تو اہتمام ہوا کہ اس ماحول میں گیا اور مسجد میں اذان سے پہلے پہنچ گیا، اپنے مقام پہ تھا تو نماز فجر کی پڑھتا ہی نہیں تھا، وہاں گیا تو اذان سے پہلے پہنچ گیا، لیکن یہ صفات نہیں آئی نا اس کے اندر. اب کسو کیا کرے گا؟ کسی کے ساتھ الجھ پڑے گا، روزی کی حالت میں جھگڑا کرے گا، مسجد میں اندر لڑ پڑے گا، مہینوں کی یہ ظاہری نیکیاں سب ضائع ہو گئی. مہینوں کی یہ ظاہری نیکیاں سب ضائع ہو گئی.
تو یہ ظاہری صفات کتنی ضروری ہیں، کتنی اہم ہیں کہ اس سے ان ظاہری اعمال کا وزن بھی بڑھتا ہے اور ساتھ ساتھ یہ نیکیاں ضائع ہونے سے محفوظ بھی ہو جاتی. تو ہم ان ظاہری ان صفات کا تذکرہ کریں گے. ان صفات میں ایک نمایاں خوبی جو مسلمانوں کی ہوا کرتی تھی اور ہونی چاہیے وہ ہے شکر. وہ ہے شکر. اب دیکھیں گے ہماری خواتین وظیفے کرتی ہوں گی، تسبیحات پڑھتی ہوں گی بیچاری، لمبے چوڑے وظائف پڑھتی ہوں گی، لیکن عام طور پہ شکر نہیں ہوتا گھروں میں. اعملوا آل داود شکرا، یہ حضرت داود کے گھر والے شکر کرنے والے ہیں. شکر کرو. وقلیل من عبادی الشکور، لیکن یہ شکر کرنے والے ہیں بہت تھوڑے. ہیں بہت تھوڑے. شیطان چاہتا ہے کہ یہ مسلمان خطرے میں آ جائے، خطرے میں آ جائے، اس کی ساری نعمتیں خطرات کا شکار ہو جائیں. تو اس بنیاد پہ محنت کرتا ہے کہ اس مسلمان میں شکر نہ رہے. لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین. میں اسے بہکاؤں گا، آگے سے آ کر، پیچھے سے آ کر، دائیں سے بائیں سے، ہر طرف آ کے میں اسے بہکاؤں گا تاکہ اس میں شکر نہ ہو. اس لیے کہ جب اس میں ناشکری آ گئی تو اس کی ساری نعمتیں خطرے میں آ گئی. اس لیے کہ اللہ کا وعدہ ہے جو آدمی شکر کرتا ہے اس کی نعمتیں محفوظ بھی ہو جاتی ہیں، اس میں اضافہ بھی ہونے لگتا ہے. جو مسلمان شکر گزار ہوتا ہے، ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم، مجھے کیا پڑی میں مسلمان کو عذاب دوں. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے مجھے کیا پڑی ایمان والا عذاب سے دو چار ہو. اگر اس میں شکر ہے تو اللہ کے عذاب سے محفوظ ہو گیا. اور اگر شکر نہیں، جو شیطان کی چاہت ہے، جو شیطان کی چاہت ہے کہ شکر نہ ہو، تو اس کی ساری نعمتیں ہر وقت خطرے میں، حتیٰ کہ ایمان اور اسلام جیسی نعمت بھی خطرے میں. آپ دیکھیں گے مسلمانوں کی اولادیں مرتد ہو جاتی، مسلمانوں کی اولادیں مرتد ہو جاتی، غیر مسلم ہو جاتی. تو آپ دیکھیں گے اس کی بنیاد کیا ہے؟ انہوں نے کبھی اسلام جیسی نعمت پہ دل سے شکر ادا نہیں کیا، اس نعمت پہ فخر نہیں کیا، اس نعمت پر دل سے اللہ کی شکر گزاری نہیں کی. دنیاوی نعمتیں بھی خطرے میں، دینی اور روحانی اور اسلامی نعمتیں، دینی نعمتیں، ایمانی نعمتیں بھی خطرے میں. یہ ایسی بلا ہے، ناشکری ایک ایسی نحوست ہے، یہ ناشکری ایک ایسی بیماری ہے کہ آدمی کی ساری نعمتیں خطرات سے دو چار ہو جاتی. اس لیے شیطان اس بنیاد پہ محنت کرتا ہے. اس کی چاہت یہ ہے کہ مسلمان کی زندگی میں کوئی بات نہیں، وظائف ہوتے رہیں، وظائف ہوتے رہیں، کچھ ظاہری نفلی عبادتیں بھی ہوتی رہیں، شکر نہ ہو، شکر نہ ہو اس میں. تو ایک مسلمان کی تربیت کا حصہ ہے کہ اس کی بات کی فکر کرے کہ اس کی زندگی میں ہر وقت اللہ کا شکر رہے، ہر وقت اللہ کا شکر رہے. اور بھائی
ہم اس کا شکر نہ کریں گے تو کس کا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ آنکھ نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمیں وہ نظر نصیب فرمائے جس سے ہمیں اللہ کی نعمتیں نظر آئے. نہیں ہے وہ نظر، ہمیں تو صرف وہ نظر آتا ہے جو نہیں ہے، اور لاکھوں کروڑوں جو ہیں وہ نظر نہیں آتی. بچہ دنیا میں آتا ہے تو آدمی حیران ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں کسی کا کوئی اختیار نہیں، نہ ابا کا نہ اماں کا، کسی کا کوئی اختیار نہیں، نہ بڑے کا نہ چھوٹے کا. لیکن وہ کتنی نعمتوں سے آراستہ ہو کے دنیا میں آتا ہے. کوئی ایک نعمت بھی نہ ہو، آنکھ ہی نہ ہو، گویائی نہ ہو، عقل ہی نہ ہو، دل کے بغیر آ جائے. کتنی نعمتوں سے آراستہ ہو کے آتا ہے. اور میں اور آپ بھی تو اپنی اماں کے پیٹ سے نعمتوں سے بھر کے آئے ہیں. کتنی نعمتیں. کوئی قیمت ہے بینائی کی، کوئی قیمت ہے گویائی کی، کوئی عقل کی دانش کی قیمت ہے؟ چھوٹی سی نعمت، آنکھوں کی پلکیں. اللہ اکبر. یہ خود بخود جھکتی ہیں، اٹھتی ہیں. اگر اس کا یہ اسپرنگ ہی خراب ہو جائے اور ہاتھ سے بند کرنا پڑے، ہاتھ سے کھولنا پڑے، زندگی مصیبت بن جائے. اور پھر یہ وائپر کا کام، کوئی چیز پڑتی ہے، پانی آتا ہے، صاف ہو جاتا ہے. خطرے سے خود بخود جھک جاتی. بلکہ ہم تو کہا کرتے اس کے کچھ ہم نے اسپرنگ خراب کر دیے، کچھ خراب کر دیے. انگلی قریب کریں گے جھک جائے گی نا، قریب کریں گے جھک جائے گی. کوئی بھی خطرے کی چیز ظاہری آئے گی جھک جائے گی. لیکن جن کے یہ اسپرنگ بالکل ٹھیک تھے، آنکھوں کے سامنے حرام آتا، نہ محرم آتی جسے دیکھنا اللہ نے منع کیا تھا. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو نظریں جھکا لو. ان آنکھوں میں یہ صلاحیت موجود تھی کہ اس کے آتے ہی جھک جاتی تھی. ایسی چیز جو اس آنکھ کے لیے نقصان دہ ہو، اور ایسی چیز جو اس آنکھ کی بصیرت کے لیے، ایک ہوتی ہے بصارت اور ایک ہوتی ہے اس کے پیچھے بصیرت. جو آدمی آنکھوں کی بینائی سے محروم ہو، بس اوقات اسے اندازہ نہیں ہوتا کہ بصارت کیا چیز ہوتی ہے. اسی طرح جب آدمی کی بصیرت نہیں ہوتی تو وہ نہیں سمجھتا بصیرت کیا چیز ہوتی ہے. دل کی آنکھیں، دل کی سمجھ. تو اس آنکھ میں یہ صلاحیت تھی کہ یہ جھک جایا کرتی تھی. میرے اور آپ کا رمضان اچھا گزر جائے تو آپ محسوس کریں گے کہ یہ خود بخود نظر حرام سے جھک جائے گی. آپ کے موبائل میں آئے گا تو آپ فوراً اس کو ہٹا دیں گے. یہ اس میں خوبی ہے، خراب ہوئی ہے. اسے صحت مند کیا جا سکتا ہے، اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم، ایمان والو نظریں جھکا لو. اس لیے کہ جو اپنی نظریں بچا لیتا ہے اس کا دل گندا ہونے سے بچ جاتا ہے. جس کا دل اور نظریں بچ جاتی ہیں اس کی شرمگاہ بچ جاتی ہے. وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے کہ نظر کا شرمگاہ سے گہرا تعلق ہے. آج جو بچے، جوان بچیاں اپنی جوانیاں خراب کرتے ہیں اور اپنے جسم کے گناہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی نگاہیں بہت ناپاک ہو گئی ہیں. اور قصور ماں باپ کا بھی ہے کہ ایسے ماحول میں انہیں زندگی دیتے ہیں جہاں ان کی نگاہوں کو پناہ ہی نہیں. وہ بیچارے وقت سے پہلے اپنی جوانیاں کھو بیٹھتے ہیں، وقت سے پہلے بیچارے اپنی صحتیں کھو بیٹھتے ہیں.
مکھ سے پہلے اپنے شباب سے محروم ہو جاتے ہیں. نظریں ناپاک ہیں، دل گندا ہے، شرمگاہیں ناپاک ہو گئیں، گندگی آ گئی. تو اللہ نے اس جسم میں کیا نعمتیں رکھی ہیں، کیا نعمتیں رکھی ہیں، لیکن شکر کتنا ہے، کتنی احسان فراموشی ہے، کتنی احسان فراموشی ہے کہ یہ دولت جو لاکھوں کروڑوں میں نہیں ملتی اور بن مانگے اللہ نے دے رکھی ہے، دے رکھی ہے نا بھائی، بن مانگے دے رکھی ہے، اور مہینوں اور سالوں اس نعمت سے فائدہ اٹھا رہے ہیں نا بھائی. کوئی بل نہیں آتا، کوئی ٹیکس نہیں آتا، نعمت ملی ہوئی ہے. لیکن کتنی احسان فراموشی ہوگی کہ اسی نظر سے اللہ کی نافرمانی کریں. کس قدر نہ شکری ہے، کس قدر نہ شکری ہے. میں بھی انسان، آپ بھی انسان، آپ کا ملازم بھی انسان. آپ اس پہ احسان کریں اور وہ آپ کے مقابلے پہ کھڑا ہو جائے، بتائیے کیسا لگے گا؟ آپ بھی انسان، آپ کا ملازم بھی انسان ہے، اور آپ اس پہ احسانات کریں اور پھر وہ آپ کی مقابلے پہ کھڑا ہو جائے، برداشت کریں گے؟ کیسا نمک حرام ہے، کیسا احسان فراموش ہے. اور یہاں تو مالک الملک ہے، بادشاہوں کا بادشاہ ہے، اور اس ذات کے مجھ اور آپ پر احسانات ہیں، اور پھر انہی نعمتوں میں اس کے مقابلے پہ کھڑا ہو جاؤ. کتنی جرت ہے، کتنی جرت ہے. آپ کی فیکٹری میں رہنے والا اور آپ کے کارخانے میں کام کرنے والا آپ کو ناراض کر کے اس فیکٹری اور کارخانے میں آرام سے نہیں رہ سکتا. قسم خدا کی، اس زمین پر اللہ کو ناراض کرنے والا اس مالک الملک کی اس دنیا میں سکون سے نہیں رہ سکتا. سکون سے نہیں رہ سکتا، سزا آتی ہے. تو نعمتوں کی زندگی اللہ نے دے رکھی ہے، شکر کرو. انگنت نعمتیں ہیں، شمار ہی نہیں ہو سکتا. گننے پہ جائیں نہیں گن سکتے. ہر سانس، ہر لمحے اس کی نعمتوں سے فائدہ اٹھا رہا. تو میرے عزیزو، یہ بہت بڑی خوبی ہے مسلمان کی کہ وہ احسان شناس بنے، وہ شکر گزار بندہ بنے. اس کا دل، اس کی زبان اللہ کے شکر سے ہر وقت تر و تازہ ہو. اور سچ ہے، سچ ہے، وَمَا بِكُم مِّن نِّعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. جو کچھ ہے نا اللہ کی عطا، جو کچھ ہے اللہ کی عطا. اور یہی میرا دل کہے، سب اس کی نوازش، سب اس کی مہربانی، سب اس کا کرم، سب اس کا فضل. ہر وقت دل میں یہ کیفیت موجود ہو اور زبان پر الحمدللہ، اللہ تیرا بہت کرم، اللہ تیرا بہت شکر ہے، الحمدللہ، اللہم لک الحمد. تو یہ شکر والی عادت بنائیں رمضان میں. یہ مسلمان کی خوبیاں تھیں جو جاتی رہی ہیں، ختم ہوتی جا رہی ہیں. اس لیے مسلمان کی زندگی میں آج کشش نہیں رہی، اس کی زندگی میں آج کشش نہیں رہی، صفات نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ بھائی اس کا تذکرہ آئے گا. اللہ تعالیٰ ہمیں شکر والی زندگی نصیب فرمائے. اللہم لک الحمد کلو ولک الشکر کلو. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. نستغفر اللہ و نتوب الیک، نستغفر اللہ و نتوب الیک. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.